جہالت کی جتنی دعوتوں کی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، دعوت اسلامی محنت کر رہی ہے، دوسری دیگر تنظیمیں محنت کر رہی ہے، سدھرنے کی جگہ ہمارے اندر بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ اور دن بہ دن جو چیزیں بند ہو گئی تھی، ڈانس بند ہو گئے تھے، آج بڑودے سے اور بامبے سے رنڈیوں کو بلا کے ناچ ہو رہا ہے۔ ایک ایک قوال 5-5 لاکھ روپے قوالے لے رہے ہیں، اور جاہل کے بچے وہاں کھڑے لے کے لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں۔ ان کو کہو کہ کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین کہ دوائی کے بغیر مر رہا ہے، 1 روپیہ ان کے پاس سے نہیں نکلے گا۔ سگا بھائی بھوکا بیٹھا ہے، سگی بہن مزدوری کر رہی ہے، اس کو دینے کے لیے اس کے پاس 1000 روپے نہیں ہے، لیکن قوال کے پاس لٹانے کے لیے اس کے پاس 1,00,000-2 لاکھ روپے موجود ہے۔ وہ کیوں موجود ہے؟ کہ دنیا کے سامنے تماشا دکھانا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ یعنی جہالت کا دور ہے۔ جب سدھرنا چاہیے، جب حالات ہم پہ اتنے سب آئے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی سڑکیں ہمارے خون سے رنگی پڑی ہیں، ہر آدمی کلمے کی بنیاد پہ ہمارا دشمن بن کے بیٹھا ہے، اسلاموفوبیا ہے، ہم کو ہر طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم کو سدھرنا چاہیے کہ آج ہمارے اعمالوں کی بنا پہ ظالم بادشاہ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، جو ہم پہ رحم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بچوں پر رحم نہیں کر رہے، ہمارے مساجد پر، ہمارے مراکز پر، ہماری خانقاہوں پر، ہمارے غریبوں کی جھگی جھگیوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمارا توجہ، ہمارا دھیان ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کی طرف جانا چاہیے۔ اس کی جگہ دن پہ دن اتنی جہالت بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ خرچہ، ایک سال کا خرچہ، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، میرے بچوں کی شادی میں نے بہت خرچہ کیا تھا، لیکن ڈی جے ڈانس گانے نہیں رکھے تھے، ودھایک تھا، مجبوری تھی، سب کو بلانا پڑتا تھا۔ لیکن آج یہ سب ماحول دیکھ کے میرے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی غلط کیا تھا، کہ اگر یہ پیسہ ہم بچا کے سادگی سے نکاح کر دیا ہوتا کسی اجتماع میں یا کسی مسجد میں، تو آج یہ بولنے کا حق مجھے اور مضبوطی سے مل جاتا۔ لیکن دیر سے آئے درست آئے، لیکن جب یہ پھوڑن ہوتی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ 10-10 ہزار اور 15-15 ہزار آدمیوں کے کھانے اور ایک سے کھانا، مسلم سماج کے پاس آج صرف کھانے کے سوا دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ ہر دن دیکھو دعوت دعوت دعوت، کھانا کھانا کھانا، لاکھوں روپے اس کے اندر لٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن غریب، یتیم، بیوہ، مسکینوں کے لیے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے ان کا پرچیز حال کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں جب گجرات ساروجنک ٹرسٹ امت کا باپ بن کر کے معصوموں کا، یتیموں کا باپ کا رول ادا کرتے ہیں، افضل بھائی میمن، سلمان بھائی، جاوید چھاپت بھائی، کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، یتیموں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہر برے وقت میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف ساروجنک ٹرسٹ کی نہیں ہے، ہر اس امتی مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو اپنی اس فرض کو نبھانا چاہیے۔ ایمان والے کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں بھیجا ہے، صرف کھانے کمانے اور ہگنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں بہت برے الفاظ میں بول رہا ہوں، یہاں پر بھیجا ہے کہ تم کو ہر طریقے سے آزمایا جائے گا، اور مسلمان کی تو آزمائی دنیا میں ہونی ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں سکون نہیں ہے، ہمارا سکون آخرت میں ہے، ہمارا سکون قبر میں، اور ہمارا سکون جنت میں ہے۔ ہم آزمائے جائیں گے، اور 1400 سال سے ہم آزمائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں۔ ہماری تو کوئی قربانی نہیں ہے، ہماری کوئی شہادت نہیں ہے، جو شہادت جو غزہ اور فلسطین کے لوگ دے رہے ہیں، جو شہادت دنیا کے الگ الگ دیگر ممالک میں ہم لوگ دے رہے ہیں، صرف کلمے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ لیکن ضمیر ان کا ہے کہ کبھی منافقت نہیں کی، وہی ضمیر، وہی مضبوطی، وہی اللہ پہ یقین کہ 60 ہزار لوگوں کی جب جانیں گئی، جو شہید ہوئے وہاں پر، اس کے بعد بھی تم دیکھو غزہ میں، فلسطین میں، ان کے منہ سے الفاظ ایک ہی نکلتا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ جذبہ ہے ایمان کا، کبھی ڈگے نہیں۔ ہمارے دشمنوں کی سازش یہ ہے کہ اتنا ڈرا دو، اتنا دھمکا دو، اتنا بے بس کر دو، اتنا لاچار کر دو، کہ کمزور کر دو، کہ ان کی گھر واپسی کی جائے۔ یہ آخری گول ان کا یہ ہے کہ اتنا ستاؤ کہ ان کو واپس سے گھر واپسی کرائی جائے۔ انشاءاللہ ایمان والا اپنی جان دے دے گا، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے ماں باپ کی اپنی شہادت دے دے گا، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ حالات وقت آئیں گے اور جائیں گے، ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ کفر مایوسی ہے جب دکھ ہوتا ہے، کہ جب ایک وقت تھا کہ جب کبھی کوئی پرابلم ہوتے تھے گجرات میں، تو 100 فون عمران کھیڑا والا اور غیاث الدین سے کو وہاں سے آتے تھے، وہاں کے ذمہ داروں کے۔ آج دن یہ آ گیا ہے
कि जो बेचारा मजलूम वो अकेला खड़ा है, कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पैसे वालों को ईडी से सीबीआई से डरा दिया है, गुनहगारों को एटीएस क्राइम ब्रांच से डरा दिया है, दूसरे जो कमजोर ईमान वाले हैं वो मुनाफिकत कर रहे हैं, हमारे साथ रह के हमारी बात कर रहे हैं और उनके साथ रह के गैरों के साथ रह के उनकी बात कर रहे हैं। यानी इस हद तक कौम को, समाज को कमजोर करने की कोशिश साजिश से चल रही है। लेकिन हौसला भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है। इस दुनिया में जो कुछ आज भी हो रहा है और आइंदा भी होने वाला है वो मेरे रब्बुल इज्जत के हुक्म से हो रहा है। किसी की ताकत नहीं, कोई कितना बड़ा भी शहंशाह या बादशाह हो जो गुरूर करने वाला हो, लेकिन हमको फिक्र इतनी करनी है कि शायद कि हमारी बदअमाली की वजह से तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं है। हमारे अमालों को भी सुधारे, हौसला भी रखे, हिम्मत भी रखे, सभी के काम में आए और समाज का पैसा बचा करके, ये जो शादियों में आज आपने सादगी के साथ शादी की है, ये जो पैसा बचा है, अब घर जाकर के आप अलग से तुम वली में मत करना। उस पैसे को बचाकर आने वाले दिनों में जब अल्लाह तबारक व तआला तुमको उसकी नेमत से नवाजेगा, साल बाद 2 साल बाद जब अल्लाह तुमको कोई नेक औलाद देगा, उसके भविष्य के पीछे खर्चा करना, बच्चों को पढ़ाना, आधी रोटी खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि आज तक तो हमारा तो चल गया, लेकिन आने वाले हमारी पीढ़ी का चलने वाला नहीं है। दुनिया जिस रॉकेट की गति से आगे जा रही है, उस वक्त में दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए वाहिद अगर कोई चीज है तो वो चीज है इल्म, इल्म और इल्म। और इल्म अकेला दुनियावी भी नहीं, दुनियावी इल्म लेने के बाद भी आदमी जाहिल रहता है अगर उसके बाद दीन इल्म नहीं है। मैं ही नहीं कहता कि हर बच्चा हाफिज बने, हर बच्चा मुफ्ती बने, हर बच्चा आलिम बने, लेकिन कम से कम इतना तो दीन सीखे कि उसको हराम और हलाल का परहेज हो। कम से कम उसको इतनी तो पता हो कि जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में क्यों भेजा है। दुनिया में ईमान वालों को भेजा है कि तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, कि तुम सुख में क्या करते हो, दुख में क्या करते हो, खुशी में क्या करते हो, गम में क्या करते हो, और उसी पर से तुम्हारे कब्र के भी और तुम्हारे आखिरत के भी फैसले होंगे। तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया, थोड़ी मन में कोड़न थी, क्योंकि शादियों में रोज़ 6 जगह हाजिरी देता हूँ मैं, इसलिए रोज़ देखता था। आज मौका, जो भड़ास निकालने का मौका मिला, उसके लिए मैं गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट ने बुलाया, इज्जत दी, 2 बात करने का मौका दिया, उसके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी से, और जितने भी गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट को जानी माली तौर से मदद करने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि बहुत बेहतरीन अंदाज में ये काम चल रहा है गुजरात सार्वजनिक का। हम लोग तन से, मन से, धन से, और कम से कम कुछ ना हो तो अपनी दुआओं से भी हम लोग सार्वजनिक ट्रस्ट को, उसके बानियों को नवाजें। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।